ہم کو دوسروں کو دعوت دینی، ہمیں دین کی دعوت اور اسلام کی دعوت دوسروں تک کے پہنچانی، یہ ہمارا ایک فرض ہے، یہ ہمارا ایک فرض ہے ہمارے طرف جو عائد ہوتا ہے، جو ضروری ہے ہمارے لیے۔ دوسری چیز اس ماحول کو دیکھتے ہوئے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے تو اس پر زور دیا جا رہا ہے علماء کی طرف سے، یہ بات تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کافی عرصہ پہلے کہہ دی تھی کہ جب تک کہ مسلمان اپنا تعارف اور اسلام کا تعارف لوگوں میں نہیں کرائیں گے تو معاملہ یہ ہوگا کہ یہ ملک بھی اسپین بنا دیا جائے گا اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ آج ان کی بات کو نہیں مانا گیا، وہ درویش بندہ تھا کہہ کر کے چلا گیا، لیکن آج امت مسلمہ نے ان کی باتوں کو چھوڑ دیا۔ آج حالات ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو مارا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے اور ان کو باقاعدہ قید کیا جا رہا ہے، ان کو قید کیا جا رہا ہے۔ یہ کس لیے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے اپنا تعارف نہیں کرایا، ہم نے اپنا تعارف غیروں میں نہیں کرایا، ہم نے اسلام کا تعارف اور اسلام کی تعلیم ان تک کے نہیں پہنچائی۔ اور اسلام کی تعلیم دوسروں تک پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہمارے اخلاق ہیں، وہ ہمارا کردار ہے، وہ ہمارے اعمال ہیں، وہ ہمارا رویہ ہے دوسروں کے ساتھ اختیار کرنے والا، وہ ہمارے معاملات ہیں، وہ ہماری معاشرت ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ آج ہم نے پڑوسیوں کو یہ نہیں سکھا پائے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ لکھا کہ ہردوئی سے لکھنؤ تشریف لا رہے تھے، ٹرین کا سفر تھا، انہوں نے جو ہے نماز کا وقت ہو گیا، نیت باندھی۔ جب نیت باندھی تو اللہ اکبر کی جو ہے وہاں پہ کوئی چیئرمین بڑا افسر بیٹھا ہوا تھا قریب میں، اس کا تعارف ہو چکا تھا پہلے، تو جب اللہ اکبر اس نے بار بار سنا تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس نے پوچھا کہ مولانا آپ یہ بار بار جو ہے بادشاہ اکبر کا نام کیوں لیتے ہیں؟ بادشاہ بھولے پن میں، اس کا کوئی وہ مقصد نہیں تھا، کیونکہ ہم نے اس کو بتایا ہی نہیں کہ معاملہ کیا ہے، اذان کس کو کہتے ہیں، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ بادشاہ اکبر کی دہائی کیوں دیتے ہیں بار بار، اکبر اکبر کہا کرتے ہیں؟ تو حضرت مولانا نے بتایا کہ اللہ اکبر کا مطلب اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آج ہم نے تعارف لوگوں کو نہیں کرایا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے واقعات ایسے ہوئے، ہم کو بڑوں نے بتایا کہ جو ہے کسی ٹرین کا سفر کر رہے تھے، حضرت مولانا کی عمر کافی ہو چکی تھی، ان کو کھڑا ہونا جو ہے دشوار تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ سیٹ پر بیٹھے ہیں، ایک بوڑھی اماں آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کوئی جگہ بیٹھنے کے لیے ان کے لیے نہیں تھی، تو حضرت مولانا اٹھ جاتے ہیں، اپنی جگہ دے دیتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ خادم تھے انہوں نے کہا کہ آپ خود اتنے بیمار ہیں، آپ دوسروں کو جگہ کیوں دے دیتے ہیں، آپ نے جو ہے وہ بوڑھی عورت کو جگہ کیوں دے دی؟ تو حضرت مولانا کا جملہ کیا تھا؟ حضرت مولانا کہنے لگے کہ اسلام کے اخلاق اور اسلام کی تعلیم کو پیش کرنے کا موقع بار بار میسر نہیں آتا۔ اسلام کی تعلیم اور اسلام کے جو بتائے ہوئے اخلاق ہیں، جو کردار ہے، وہ دوسروں کے سامنے، غیروں کے سامنے پیش کرنے کا موقع بار بار ہاتھ نہیں آتا۔ آج ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کا جو ہے استعمال صحیح طور پر نہیں کرتے، ہم اپنے اعمال کو اچھا نہیں کرتے، اپنے اخلاق کو اچھا نہیں کرتے، اپنے کردار کو اچھا نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے اعمال کو اچھا کر لیں تو زبان سے دعوت دینے سے زیادہ مؤثر یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو باقاعدہ بانی دعوت و تبلیغ ہیں، جنہوں نے اس چیز کی اس بنیاد رکھی جو پورے عالم میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ دعوت میں اس زبان کا کردار اتنا ہی ہے جتنا اس پورے جسم میں اس زبان کا کردار ہے، یعنی جتنا حصہ اس پورے بدن میں اس زبان کا ہے اتنا ہی حصہ دعوت میں زبان کا ہے۔ یعنی زبان سے ہم دعوت دیں گے وہ تو ہمارا کہنا سننا قرآن کے مطابق ہوگا کہ ہمارا کہنا سننا ایمان والے کو نفع دیتا ہے، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، لیکن ہمارا ہم سے جو سب سے بڑی دعوت دوسروں کے سامنے جائے گی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اچھا کریں، ہم اپنے کردار کو اچھا کریں، اپنے کیریکٹر کو اچھا بنائیں، اپنے معاملات کو اچھا کریں، اپنی معاشرت اچھی کریں، تاکہ لوگ جب دیکھیں کہ ہاں یہ اسلام کی دعوت ہے، یہ اسلام کے پیروکار ہیں، یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ نہ ہو کہ جو ہے کوئی اگر ہمارے سامنے آئے اور اس کو مذہب کا پتہ نہ ہو تو ہم کو پاسپورٹ نکال کر کے دکھانا پڑے کہ ریلیجن والے کالم میں کیا لکھا ہے، اسلام لکھا ہے، مسلم لکھا ہے یا ہندو لکھا ہے، کیا لکھا ہے، یہ نوبت نہ ہے، بلکہ ہم کو دور سے کوئی دیکھے تو یہ کہہ دے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا آ رہا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھ کر کے یہ کہہ دے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، اسلام کی تعلیم کی پیروی کرنے والا ہے، اسلام کی تعلیم پر چلنے والا ہے، یہ ہمارا معاملہ ہونا چاہیے۔ اور جب یہ معاملہ ہوتا ہے، ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں اور اسلام کی دعوت اپنے اخلاق سے دیتے ہیں، اپنے کردار سے دیتے ہیں اور اپنے اعمال اور اطوار سے دیتے ہیں، اپنے طور طریقے سے دیتے ہیں، تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک جملہ اللہ تعالیٰ ایسا مؤثر بنا دیتے ہیں، ایسا اثر انداز بنا دیتے ہیں کہ لوگوں میں دعوت پھیل جاتی ہے اور باقاعدہ پورا کا پورا قبیلہ دعوت اور اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اسلام کو قبول کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ تیمور تغلق کا واقعہ کیا ہوا کہ جب جو ہے جلال الدین یا جمال الدین شیخ جمال الدین کا جو ہے گزر ہوا اور وہاں گئے اور ان کو قید کر کے بلایا گیا، تو ان جمال الدین جو مسلمان تھے، ایران کے راستے سے آئے تھے، ایران سے آئے تھے، تو معاملہ یہ ہوا کہ اس تیمور تغلق نامی جو شخص تھا اس نے یہ جو ہے حقارت کے لیے ان کو ذلیل کرنے کے لیے پوچھا کہ تم بہتر ہو یا ہمارا یہ کتا بہتر ہے، تم بہتر ہو یا ہمارا یہ کتا بہتر ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا خاتمہ اور ہماری موت ایمان پر ہوتی ہے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تب تو ہم بہتر ہیں، اور ورنہ یہ کتا ہم سے بہتر ہے۔
اب جو ایمان کا اس نے نام سنا اور اپنے یہ سنا کہ جو ہے ایمان پر خاتمے ہونے کے بعد یہ اپنے آپ کو بہتر کہہ رہا ہے، ورنہ کتا اپنے کتے کو ہمارے سامنے بہتر کہہ رہا ہے، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ بہرحال ان کو اکیلے میں بلایا، کہنے کہ یہ ایمان کیا ہے، یہ ایمان کیا ہے؟ تو جب ایمان کے بارے میں انہوں نے بتانا شروع کیا تو وہ خود مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ ابھی میری ملوک، ابھی ہماری جو بادشاہت نہیں ہے، ابھی ہم جو ہے ولی عہد ہیں، جب ہماری حکومت آئے گی، ہم تخت نشین ہوں گے، تب تم ہمارے پاس آنا، ہم خود بھی مسلمان ہونے کا اعلان کر دیں گے اور اپنی رعایا جو ہے، جو رعایا ہے ان کو بھی ہم اعلان کر دیں گے، ان کے اندر دعوت کا کام کریں گے۔ تو کس طریقے سے معاملہ ہوا کہ ایمان کی دعوت لوگوں کے سامنے کس طریقے سے پیش ہوئی، اسی طریقے سے کتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، بلکہ صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت جبار رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنے ایمان کا واقعہ سنایا کیسے ہوئے، تو کہنے لگے کہ ایک جو ہے ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ہم نے ان کو تیر مارا اور وہ ایک پہلو سے گھسا دوسرے پہلو سے نکل گیا تیر، اور معاملہ یہ تھا کہ موت یقینی تھی، وہ جب گرنے لگے زمین پہ تو کہنے لگے فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آج تک دنیا یہ سمجھتی ہے کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ ہے، آج تک دنیا یہ سمجھتی ہے کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس کے پاس بنگلہ ہے، جس کے پاس فیکٹریز ہیں، جس کے پاس طرح طرح کے کاروبار ہیں، بزنس ہیں، اور طرح طرح کی پوری دنیا میں اس کے کاروبار پھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ شخص موت کے قریب ہے اور موت کے قریب کوئی جھوٹ نہیں بولتا، اس کو معلوم ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، اس کو معلوم ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اور قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو حضرت جبار رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے پتہ لگانا شروع کیا یہ کون سی کامیابی ہے، یہ اسلام کون سی کامیابی کی دعوت دیتا ہے، تو انہوں نے جب پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ ایمان ایک دعوت ہے، اور ایمان میں جو ہے اسلام میں دعوت دی گئی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے اس کو جنت کی نعمتیں دے دی جاتی ہیں، اس کے لیے جو ہے ایک قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور قبر میں اس کے لیے اللہ کی طرف سے رزق اترتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھلاتے ہیں، جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، طرح طرح کی نعمتوں کا ان کو ذکر ہوا، تو ان کو پتہ چلا کہ ہاں ایمان کی یہ دعوت ہے، ایمان اصل یہ ہے، اور اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ فزت برب الکعبہ کہ میں خدا کی قسم کامیاب ہو گیا۔ تو جب یہ بات انہوں نے سنی تو وہ خود بھی اسلام لے آئے، وہ خود صحابی رسول بن گئے، وہ خود دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ آج ہم نے دعوت پیش نہیں کی، آج ہم کو چاہیے کہ اپنے کردار کو اچھا بنائیں، اپنے اعمال کو اچھا بنائیں، اپنے کیریکٹر کو اچھا بنائیں، اپنے اخلاق کو اچھا کریں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ پڑوسی چاہے جو ہو، بلکہ ہمارا ساتھی کوئی بھی ہو، ہمارا کلاس فیلو کوئی بھی ہو، ہمارا کلیگ کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو، کوئی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے اور اسلام کی دعوت کو صحیح معنوں میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے سامنے ملک ہندوستان میں دنگے ہو رہے ہیں اور جو ہمارے غیر مسلم بھائی برادران وطن آ کر کے ہم پر حملہ کر رہے ہیں، تو اس پر ہم کو تعجب کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کو ابھی اسلام کی دعوت نہیں دی، اسلام کا صحیح چہرہ پیش نہیں کیا، لہٰذا وہ آ کر کے ہم پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں کہ اسلام کی دعوت کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ جب ہم تعلیم صحیح طور پر پیش کریں گے، اپنے اخلاق کو پیش کریں گے، تو وہ انشاءاللہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والے نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ اسلام کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں اور کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کے لیے نہیں مرتے، وہ آخرت کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کو بڑی سے بڑی طاقت اور بڑی سے بڑی رقم ان کو خرید نہیں سکتی، کیونکہ ان کا جو نہج اور ان کا جو مقصد ہوتا ہے، ان کا جو ٹارگٹ اور مشن ہوتا ہے، وہ ان کے لیے آخرت ہوتی ہے، وہ اپنے رب کی رضا ہوتی ہے، وہ جنت کا حصول ہوتا ہے، وہ جہنم سے بچنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ ان کے سامنے دعوت پیش کریں گے، انشاءاللہ وہ بھی اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اسلام کو قبول کریں گے، اور ہمارے ملک کے حالات درست ہو جائیں گے۔ تو قصور ہمارا ہے، آج جو ملک ہندوستان میں ماحول ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا، اپنے اعمال اور کردار کو اچھا نہیں کیا۔ سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو اور اپنے کیریکٹر کو اچھا کریں اور فرائض کی پابندی میں لگ جائیں، کہ اللہ کے حکموں پر ایک ایک حکم پر چلنا ہے، پانچوں وقت کی نمازوں کی انشاءاللہ پابندی کرنا ہے۔ ورنہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو جس طریقے سے بابری مسجد گئی، گیان واپی مسجد جانے کے کگار پر ہے، طرح طرح کی مسجدیں چلی جائیں گی، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مسجدوں کو لازم نہیں پکڑا، ہم نے مسجدوں کو لازم نہیں پکڑا، لہٰذا مسجدیں چلی جائیں گی۔ طلاق کا ریشو ہمارے یہاں بڑھا، طلاق پر فیصلہ آ گیا۔ پردے کا بے پردگی کا ریشو ہمارے یہاں بڑھا، بے پردگی پر فیصلہ آ گیا۔ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جو یہ فیصلے آتے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں ویسے ہی اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں۔ شروع میں ہم نے بات کہی تھی، جیسا ہم کام کریں گے ویسا اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا۔ مسجدوں کو ہم نے چھوڑا، نمازوں کو ہم نے چھوڑا، مسجدیں جاتی رہیں، بے پردگی کو ہم نے اختیار کیا، پردے کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ اسی طریقے سے طلاق کا ریشو ہمارے یہاں بڑا، خلا کا ریشو ہمارے یہاں بڑا، طلاق کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ ہم اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب ہم کو چاہیے کہ اللہ کے آگے ہم لپٹ جائیں، اللہ سے ہم لپٹ کر کے روئیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ سے ہم معافی مانگنے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیں، اور اس چیز کا ہم عہد کریں کہ آج سے لے کر کے انشاءاللہ اپنی موت کی شام تک کے کوئی نماز ہماری قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، ملک ہندوستان کے ماحول کو درست فرمائیں، امن و امان قائم فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔